حضور فرماتے ہیں اس کے بعد میرا سفر آگے شروع ہوا. فرمایا کہ جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب اب میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے, بس میرے مقام کی بھی انتہا, اور اب آپ اکیلے آگے جائیں گے. حضور فرماتے ہیں رف رف لائی گئی میرے لیے, یہ سبز مخملی ایک چیز تھی جس کے اوپر میں بیٹھا, بڑی آرام دہ. فرمایا ایسے پھر اوپر کو بلند ہونے لگی, ہاں جی جیسے جھولا بلند ہوتا نا اس طرح بلند ہونے لگی. فرمایا کہ پھر میں مقام صریف الاقلام کے اوپر پہنچا. وہاں میں نے دیکھا کہ لکھنے کی آوازیں آ رہی بڑی تیزی سے. اللہ کے جو احکامات ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں, ہر ایک کی تقدیر لکھی جا رہی ہے, قسمت لکھی جا رہی ہے. آج کتنا رزق ملنا ہے, آج کس کو کیا نفع ملنا ہے, آج کس کے ساتھ کیا حالات پیش آنے ہیں. فرمایا ہر چیز وہاں پہ لکھی جا رہی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر اس کے بعد آگے پھر میں اللہ کے دربار میں عرش معلیٰ کے اوپر, سبحان اللہ. فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. قرآن بتلاتا ہے کہ پھر اتنا قرب حق تعالیٰ کے ساتھ. حضور فرماتے ہیں میں اتنا قریب ہو گیا جیسے کمان کا فاصلہ, دو کمانوں کا فاصلہ, بس اتنا فاصلہ رہ گیا گویا کہ آمنے سامنے ہو گئے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. حق تعالیٰ نے پھر وحی کی اپنے بندے کے اوپر جو چاہا. بہت سی پھر باتیں ہوئی ہیں جو بس ما کذب الفؤاد ما رآ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی میرے محبوب نے دیکھا ہے غلط نہیں دیکھا, صحیح دیکھا ہے. افتمارونہ علی ما یرا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں شک میں نہ پڑنا, جو میرے محبوب نے دیکھا سب کچھ صحیح دیکھا ہے. اور حق تعالیٰ کے دربار میں میرے کملی والے پیغمبر نے اپنی طرف سے امت کی طرف سے تحفہ پیش کیا. مہمان جاتا ہے نا گفٹ لے کے جاتا ہے. کیا تحفہ پیش کیا؟ میری اور میری امت کی جسمانی مالی تمام کی تمام عبادتیں صرف آپ کے لیے ہیں. امت کی اور اپنی طرف سے جسمانی مالی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اچھا, جسمانی باتیں نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, یہ سارے جسم کے ساتھ متعلق ہیں. یہ کس کے لیے؟ اللہ. سجدہ کس کے لیے؟ اللہ. رکوع کس کے لیے؟ اللہ. طواف کس کے لیے؟ اللہ. ولی کی قبر کا طواف نہیں. یہ تو پھر حضور نے جو تحفہ پیش کیا ہم نے اس کے خلاف کر دیا نا. ہاں, ولی کے دربار کے اوپر سجدہ نہیں, یہ تو پھر اس تحفے کے خلاف ہو گیا نا. خلاف ہوا یا نہ ہوا؟ حضور تو فرما رہے میری امت کی تمام جسمانی مالی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اگر جسمانی عبادت کسی اور کے لیے کر دی تو اللہ بھی ناراض, محبوب بھی ناراض. سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو جسمانی باتیں کس کے لیے؟ آگے آ گیا مالی باتیں وہ بھی کس کے لیے؟ آپ صدقہ خیرات کریں, زکوٰۃ دیں, عشر دیں, کچھ بھی کریں, کس کے لیے؟ ثواب جس کو مرضی پہنچائیں. ہمارے ہاں تو مالی عبادت بھی غیر اللہ کے لیے ہے, نام بھی ان کا غیر اللہ کا رکھا ہوا. کیوں جی؟ اے بکرا 11ویں والے دا ہے یا نہیں؟ یہ 11ویں شریف کیا ہے بھائی؟ کھیر تو اللہ کی نعمت ہے, اس میں تو کوئی لڑائی نہیں ہے جی. اس سے کون منع کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ کھیر یہ بکرا دیں اللہ کے نام پہ اور اس کا ثواب پہنچا دیں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو. اتنی سی بات ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے آپ سے. نہ ہم اصالے ثواب کے منکر ہیں, ہم تو خود کہتے ہیں کریں, نہ ہم ولیوں کے منکر ہیں. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے سچے ولی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر تم جو بات کر رہے ہو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تحفہ پیش کیا یہ اس کے خلاف ہے. تو جسمانی عبادت مالی عبادت بھی کس کے لیے؟ اب آپ نے کہنا یہ بکرا ہے اللہ کے نام پر اور اس کا ثواب ہم نے پہنچانا ہے پیران پیر کو. اب کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, ہم بھی کھائیں گے, کھلاؤ تو صحیح پھر ہیں. کہتے جی یہ 11ویں کا لفظ نہ بولیں, کہیں یہ کھیر ہے اللہ کے لیے.
اللہ کے نام پہ ہے، ہاں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ثواب حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی روح کو پہنچے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہم بھی کھائیں گے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے بھائی۔ لیکن اگر آپ اس عقیدے سے کرتے ہیں تو یاد رکھو کہ یہ پھر شرک کے زمرے میں آئے گا، اس سے اللہ بھی ناراض ہے، اس کا محبوب بھی ناراض ہے۔ عقیدہ ٹھیک کر لیں، بس اتنی سی بات ہے۔ ہم نہ صدقہ خیرات کے منکر ہیں، نہ ہی ان چیزوں کے منکر ہیں۔ حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیے 3 انعام۔